تو ہم نے تو اپنے حصے کی سمجھ لانی ہے. خیر و برکت تو میری رب نے ڈالنی ہے، انسانیت کی، تعلیم کی، اچھے مینرز کی، کوالٹی لائف کی، بہتری کی، دنگا فساد، لڑائی، غیبت کا خاتمہ، کینہ کا خاتمہ، نیگیٹیوٹی کا خاتمہ، اچھائی کی اپروچ کرنی، پازیٹیوٹی کی اپروچ، ٹھنڈک کی اپروچ، پیشنس کی اپروچ، صبر کی اپروچ، حوصلے کی اپروچ، اس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اسے دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کیجیے. ابھی کہیں بات ہو رہی تھی، کھانے پہ گیا ہوا تھا میں، تو مجھے بڑا اچھا لگا. ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں جی میں 62 سال کا ہوں تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نکارا ہو گیا ہوں، تو میں صرف ریسٹ کرتا ہوں. میں کہا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابھی تو آپ کے کام کرنے کے دن آئے ہیں. اللہ کی دی ہوئی مخلوق، اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دیا ہوا جسم، اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتیں آخری لمحے تک کمیونٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے، برائی کے لیے استعمال کریں. اسی کا نام شکرانہ ہے، اسی کا نام ہمت ہے، اسی کا نام کوشش ہے. سو نیور لیو یور سیلف ان ہارٹ اینڈ ڈونٹ تھنک یور سیلف کہ یو آر نو مور ریکوائرڈ. یو آر ریکوائرڈ. آپ کا تو وہ کہتے ہیں، میں تو اکثر بات کرتا ہوں، کچھ لوگ میرے سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں میرے پیارے بھائی، کہ قبر کی دیواروں تک آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے پرفارم کرنا ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی اچھی بات بتانی ہے. کیا پتا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہیں زندگی کے کسی موڑ میں کسی کے دل میں بات اتر جائے، کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی بھلائی ہو جائے، کوئی اچھائی ہو جائے، کوئی کمیونٹی ویلفیئر ہو جائے. تو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اسے دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کرنا. کامیابی وہ نہیں جو صرف پیسہ دے، بلکہ کامیابی سکون اور مقصد ہے. یس، آپ کی گول پوسٹ آپ کی کامیابی ہے. آپ نوٹ کریں، عیدی صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہے. تو عیدی صاحب نے تو ساری عمر وہ انتہائی وہ خدر کا یا دوسرا وہ بڑے عام سا کپڑا پہنا تھا، پاؤں میں پھٹے ہوئے چپل ہوتے تھے. تو آپ دیکھیں اللہ نے ان کو عزت دی، ون آف دی ورلڈز بیسٹ ایئر ایمبولینس انہوں نے رکھی، اور سارے سسٹم دیکھے. جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، چیریٹی نیور فیلز، جو اللہ کی اچھائی کے لیے کام آگے کرتا ہے وہ اور اس کا بالکل صاف نیت اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو وہ انکاؤنٹڈ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں بہتری سے اس میں خیر و برکت آ جاتی ہے. تو وہ کیجیے جی، سکون کے لیے، مقصد کے لیے گول مقصد اپنا پہچانے. پہلی یوتھ اپنی تعلیم سے، اپنے رٹوں سے، اپنے ایگزام سے تھوڑا ٹائم نکالیں، ہسپتالوں میں جائیں، ریلوے اسٹیشنوں پہ جائیں، بس اڈوں پہ جائیں. جو لوگ جن لوگوں آپ کے گلی محلے میں جائیں، پارکوں میں جائیں، جن لوگوں کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے نا، ان کو محبتیں دیں. اور محبت کے لیے ضروری نہیں کام چل کے آئے گا. آپ بالکل فٹ پاتھ پہ جا کے بیٹھ سے نہ دیکھیں کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، کتنوں کے زخم ہیں جن کو آپ کے مرہم کی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے. اور دنیا اتنی بگانی نہیں ہوئی کہ فراڈیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ رہے ہیں ہم چھوڑ دیں. وہ ٹھیک ہے، وہ 1-2% اسکیمز ہوتے ہیں، ہیکرز ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم معاشرے میں رہنا ہی چھوڑ دیں. تو آپ اپنی ہاریزنٹل اور ورٹیکل کمیونیکیشن کو بہتری کی کرنسی کے ساتھ آگے مزید آگے کی طرف چلتے رہیں. زندگی تب خوبصورت ہوتی ہے جب ہم ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. یاد رکھیں، جن کے والدین زندہ ہیں اور کچھ کے والدین جن کے اللہ کے پاس قبرستان میں چلے گئے ہیں، جیسے میرے والدین چلے گئے ہیں. اولاد کے لیے میں آج ایک بک میں پڑھ رہا تھا کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے باقی اعمال میں سے، باقی ڈیوٹیز میں سے صدقہ اس کا پیچھے رہتا ہے. اور ون آف دی عمل یہ بھی ہے کہ جو نیک اولاد اس کے پیچھے اچھے اعمال کر کے دعا کرتی ہے. تو لیٹس پرے فار آور ایلڈرس، اپنے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بڑوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اچھائی کریں، کمیونٹی کریں، اور ان کی عمر کے لوگوں کی خدمت کریں. اور ساتھ کہ آپ پلیز دعا فرما دیجیے کہ اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے. پلیز دعا فرمائیں، اس نیکی میں اتنی اچھائی دل سے دعا کریں کہ میرے ماں باپ کو اللہ کے پاس پتہ چل جائے کہ آپ کا بیٹا آپ کو مس کر رہا ہے، آپ کا بیٹا آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کا بیٹا آپ کو تحفہ بھیج رہا ہے. اکثر میں یہ کرتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور سچی بات ہے، اتنا ہی سکون ملتا ہے کہ چلیں اللہ کے پاس میرے ماں باپ ہیں، اللہ ان کا جنتوں میں گھر کرے اور ان کی قبر کو ہمیشہ کشادہ رکھے. لیکن جب یہ چیز پہنچتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اللہ سے شکر گزار ہوتے ہوں گے، کیسے مجھے دعائیں دیتے ہوں گے. تو یہ ہر بچے کا فرض ہے، چاہے اس کے ماں باپ حیات ہیں، چاہے چلے گئے ہیں. ماں باپ کے لیے، ٹیچروں کے لیے، اپنے باء و اجداد کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے اسلاف کے لیے جنہوں نے پیارا وطن بنایا ہے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے دل سے دعا کریں اور اچھا پرفارم کریں. تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں کو سلامت رکھے، آپ کی موٹیویشنز کو پازیٹیو طرف رکھے، شیطان کی نظر بد سے بچائے،
اور اخلاقیات کے، سکون کے، نیکی کے، پرفارمنس کے دروازے کھول دے، اور آپ کو مزید ہمتیں طاقتیں دیں کہ میں آپ اور ہم پرپز آف لائف کو سمجھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ زندگی میں پرفارم کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. آل دی بیسٹ. السلام علیکم.